أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ عظیم انبیاء کرام میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی۔ اپنے دور میں اللہ تعالیٰ نے خلافت اور حکومت بھی دی اور نبوت اور رسالت کے منصب پہ بھی فائز فرمایا۔ بلکہ جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من العالمین، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمائیے کہ ایسی حکومت کائنات میں کسی اور کو نصیب نہ ہو، کسی اور کو نہ ملے، مجھے ایسی حکومت اور ایسی خلافت عطا فرمانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی حکومت دی؟ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے، انسانوں پر ہی نہیں، جنات پر بھی حکومت، پرندوں پر بھی اور دیگر مخلوقات پہ بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک دفعہ میں نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز ایک سرکش شیطان جن جو ہے وہ مجھے وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا میری نماز میں، کبھی میرے سامنے سے آ رہا ہے، کبھی دائیں سے اور کبھی بائیں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ہاتھ بڑھایا اور اس جن کو میں نے پکڑ لیا۔ کس نے فرمایا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جن پکڑ لیا، گویا وہ اب میرے قبضے میں ہے، میری مٹھی میں ہے۔ مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے حکومت ایسی عطا کرنا، ویسی حکومت آپ کسی کو نہ دیں۔ تو یہ دعا سوچ کر کے، یاد کر کے میں نے اس جن کو آزاد کر دیا اور چھوڑ دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ بیان فرمایا۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو انسانوں پر، جنوں پر اور پرندوں پر مشتمل تھا، اور اس کے علاوہ حشرات الارض، کیڑے اور مکوڑے، ان سب پر مشتمل ان کا لشکر، ان کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں انہوں نے سفر طے کرنا ہوتا، ہر طرح کے لشکر ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، ایک راہ سے گزرتے ہوئے چیونٹیوں کے بل کے پاس سے گزر ہوا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹیوں کی سردار اپنی دوسری ساتھیوں سے کہنے لگی، یہ دیکھیے کیڑیوں میں اور چیونٹیوں میں بھی ایک اخوت اور بھائی چارہ ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایک دوسرے کا احساس ہے، ایک دوسرے کا احساس ہے۔ اس احساس کے تحت، اس ہمدردی کے تحت بڑی چیونٹی جو سردار ہے، ذمہ دار ہے، وہ کہتی ہے ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر کہیں تمہیں اپنے پاؤں تلے روند نہ دے۔ گویا وہ ان کی حفاظت کے نقطہ نظر سے ان کو سمجھا رہی ہے، کیونکہ وہ ہمدرد اور خیر خواہ ہے۔ یہ جذبہ تو اللہ نے ان کیڑوں مکوڑوں میں بھی رکھا ہے، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، ہم میں بھی یہ جذبہ ان سے بڑھ کر ہونا چاہیے، بالاولیٰ ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کے ہمدرد ہوں، خیر خواہی کے جذبات ہمیشہ ایک دوسرے کے بارے میں رکھیں، منفی جذبات نہیں، خیر خواہی والے جذبات، محبت والے، شفقت والے معاملات۔ یہ چوٹی کا یہ سبق ہے، یہ قرآن مجید کا درس ہے۔ اب جب اس
کیڑی کی یہ بات سنی تو فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے، ہنس دیے۔ تب انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق دے، مجھے توفیق دے اس بات کی کہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں تیری ان نعمتوں پر جو آپ نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ پہ جو نعمتیں کی ہیں، مجھ پر بھی میرے والدین پہ جو نعمتیں آپ نے کی ہیں، ان نعمتوں پر مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ہمیشہ شکر ادا کرتا رہوں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو فکر ہوتی تھی شکر گزاری کی کہ ہم ہمہ وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، اور مجھے توفیق دے ان اعمال کے کرنے کی جو عمل نیک ہوں اور جس سے آپ راضی ہو جائیں، جو تیری رضا کے کام ہیں ان اعمال کے کرنے کی مجھے توفیق عنایت فرما۔ عمل کی بھی توفیق اللہ سے مانگنے، عمل کی توفیق، کیونکہ توفیق دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی معنی ہے کہ نیکی کی توفیق دینے والا اللہ رب العالمین ہے اور گناہ سے بچانے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور تیسری دعا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لینا۔ حالانکہ خود اللہ کے پیغمبر ہیں، عظیم مقام ہے، مرتبہ ہے، لیکن قیامت کے دن ساتھ کس کا مانگ رہے ہیں؟ انبیاء کرام کا ساتھ، صالحین کا ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ مانگا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن انجام اچھا ہو جائے، صالحین کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بھی یہی شان تھی، ان کی بھی یہی شان تھی کہ وہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت کے طلبگار تھے۔ نبی علیہ السلام کے خادم، آپ نے ان سے پوچھا نا کچھ مانگو، کچھ سوال اگر ہو، ضرورت ہو تو وہ کیجئے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کوئی چیز مانگوں گا 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن، کچھ عرصے تک وہ میرے ساتھ رہے گی، اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جائے گی، تو یہ دنیا کا سامان، دنیا کی چیز دنیا میں رہ جائے گی، کیوں نہ میں کوئی ایسی چیز مانگ لوں جو قیامت کے دن میرا بیڑا پار کر دے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ میں قیامت کے دن آپ کی رفاقت، آپ کی صحبت مانگتا ہوں، قیامت کے دن آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وغیر ذالک، کچھ اور مانگ لو۔ مقصد تھا دنیاوی اعتبار سے 100 ضرورتیں ہوتی ہیں کہ اللہ نے دنیا کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، نہ بھی ہوں تو گزارا ہو جاتا ہے۔ آخرت کا تصور ان کے ذہنوں میں تھا۔ جب اس نے دوبارہ یہی سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تم کثرت کے ساتھ نفلی عبادت کرو، فرضی عبادت کے ساتھ کثرت کے ساتھ نفل پڑھا کرو، نفل سنتوں کا اہتمام کیا کرو، سجدے زیادہ کیا کرو۔ جتنے تمہارے سجدے زیادہ قریب ہوں گے جنت میں، قیامت والے دن جنت میں اتنا میرے ساتھ جو ہے نا اتنے قریب ہوگے۔ تو یہ ایک نسخہ ہے، یہ ایک نسخہ ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا میں یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں اچھے انجام کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ ہدہد کی حاضری اور غیر حاضری کے حوالے سے، جب روزانہ کی بنیاد پر حاضری ہوتی لشکر کی، پرندے بھی اس میں شامل ہیں، جنات بھی اس میں شامل ہیں، اور دیگر مخلوقات بھی شامل ہیں، ایک دن ایک ہدہد نام کے پرندے کو غیر حاضر پایا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، پرندہ غائب ہے، نظر نہیں آ رہا۔ اب کہنے لگے، فرمانے لگے اگر تو کوئی عذر پیش کر دیا، معقول عذر غیر حاضری کا، تو ٹھیک ہے،
او لأذبحنہ، ورنہ میں اسے سخت ترین سزا دوں گا، او ليأتینی بسلطان مبین، ورنہ سزا ملے گی، غیر حاضری پر سزا ملے گی، یا کوئی معقول عذر ہونا چاہیے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، ہدہد پرندہ آ گیا، آ کر کہنے لگا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ سلیمان اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا، حکومت دی ہے، لیکن آ کر اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، کہتا سلیمان جو خبر میں لے کر آیا ہوں وہ آپ کو بھی نہیں پتا، وہ آپ کو بھی نہیں پتا، کیونکہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی نبی ولی کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا۔ احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں۔ وہ خبر کیا ہے؟ آپ کے پڑوس میں، آپ کے پڑوسی ملک میں دیکھ کے آیا ہوں، اڑتے اڑتے گھومتے پھرتے سرحد پار پہنچ گیا، سرحد پار پہنچ کر میں نے دیکھا وہاں ایک عورت حکومت کر رہی ہے، وہاں عورت کی حکومت اور سربراہی ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے دیکھا کہ وہ عورت بھی، وہ حکمران بھی، اور اس کی ساری رعایا بھی سورج نکلتا ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، گویا سورج کی عبادت کرتے ہیں، وہ سورج کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں، وہ سورج کی عبادت کرتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا، تصدیق ہو گئی کہ معاملہ ایسا ہی ہے۔ یہ بڑا تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے۔ تو یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا یہ معاملہ اور یہ آپس کا مکالمہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی حکومت عطا فرمائی ہے لیکن علم غیب نہیں دی۔ جنوں پہ حکومت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی، یہ بیت المقدس فلسطین میں اس کی اولین تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، جنات کو کام پہ لگا دیا، بڑے بڑے بھاری بھاری پتھر جو ہمارے ہاں مشینری کے ذریعے اٹھائے جاتے ہیں، کرینوں کے ذریعے، وہ جنات کو کہہ دیا اور وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے اور خود لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے نگرانی کر رہے ہیں، لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے نگرانی کر رہے ہیں کہ جنات اپنا کام صحیح کریں۔ ظاہر ہے سرکشی بھی ہوتی ہے، سستی بھی ہوتی ہے، تو کوئی اپنے کام سے بے پرواہ نہ ہو جائے، تو نگرانی کر رہے ہیں۔ اسی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جو خطیب حضرات کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسی طرح کی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اللہ کا امر آ گیا اور اسی طرح کھڑے کھڑے اسی حال میں روح پرواز کر گئی اور انتقال کر گئے۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے موت عطا فرما دی۔ جنات کو نہیں معلوم، آنکھیں کھلی ہیں، انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، دن رات کام ہو رہا ہے، ہیکل سلیمانی بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا دیمک کو، وہ لکڑی کو لگ گئی۔ آپ کو پتہ دیمک بڑی آہستگی کے ساتھ اثر کرتی، ہوتے ہوتے اس دیمک نے بھرپور طریقے سے اس لکڑی کو کھوکھلا کر دیا، کمزور کر دیا۔ تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ لکڑی ٹوٹ کر گر پڑی، جیسے ہی لکڑی گری تو اس کے وزن پر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے۔ اب دیکھا تو یہ تو انتقال تو کب سے ہو چکا ہے۔ جنات کہنے لگے کاش کہ ہمیں غیب کا علم ہوتا، ہمیں بھی پتا ہوتا تو اتنی سخت مشقت میں ہم نہ پڑتے، کبھی کام کو چھوڑ بھی دیتے، چھٹی بھی کر لیتے، آرام بھی کر لیتے، ہم تو مسلسل کام میں لگے رہے۔ ہم یہ سمجھتے رہے سلیمان علیہ السلام ہمیں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جبکہ وہ کب سے اللہ کو پیارے ہو۔ تو موت کا معاملہ انبیاء کے ساتھ موجود ہے۔ یہ موت ایسی حقیقت ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بھی وابستہ ہے، اس سے کسی کو مفر اور انکار نہیں ہے۔ اور یہ کہ موت کبھی بھی اور کسی بھی حال میں آ سکتی، کبھی بھی اور کسی بھی حال میں آ سکتی، یہ بھی حقیقت ہے۔
لیکن آنی کس طرح چاہیے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں، نیکی کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان واقعات پر، ان آیات پر اور ان نکات پر ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو دعا کیا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ دعا ہے، اس دعا کو یاد کیجئے۔ قرآن مجید کی یہ دعائیں ہیں، یعنی تلاوت کی تلاوت بھی ہے، دعا کی دعا بھی ہے، ثواب کا ثواب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک انداز اور طریقہ کار بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے عقائد و اعمال کی اصلاح فرما دے۔ محمد عمر صاحب ICU میں